السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. رواه ابو داود. حدیث نمبر 4031. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے. وہ الہ رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، وہ رب العالمین جو ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو بنانے والا، سب کے روزیوں کا مالک بھی ہے. وہ الہ رب العالمین جو علی کل شیء قدیر ہے. بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات،
خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشمس کی 2 آیت تلاوت کی گئی اور سورۃ الحاقہ کی 1 آیت آپ لوگوں کے درمیان پڑھی گئی اور ابو داؤد کی 1 حدیث آپ لوگوں کے درمیان پڑھی گئی۔ انہی نصوص کو سامنے رکھ کر کے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعدہ ہم تمام لوگوں کو اس سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، موضوع یہ ہے کہ نئے سال کی شروعات کیسے کریں، جس موضوع کو میں نے پچھلے جمعہ کے لیے تیار کیا تھا، لیکن چونکہ مولانا ہاشم صاحب آئے تو ان کو موقع دیا گیا، تو اسی موضوع کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ موضوع یہ ہے چونکہ ہم اور آپ لوگ 2020 گزار چکے ہیں اور ابھی 2021 کی ابتدا میں ہے، ابھی اس کا پہلا مہینہ ہے، اس لیے موضوع ہے نئے سال کی ابتدا کیسے کریں، نئے سال کی شروعات ہم کس انداز سے کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، سال آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دن کی شروعات ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، کتنے سال آئے اور چلے گئے، لیکن ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے ایک مومن کے ناحیت سے، ایک مسلمان ہونے کے ناحیت سے، کہ سال کو کیسے گزارے، سال کی ابتدا کیسے کرے، سال کی شروعات ہم کیسے کریں تاکہ آنے والے سال بھی ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کے ساتھ گزار سکے اور آخرت میں بھی سال ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ محترم حضرات، یہ سال کی شروعات کسی واقعے یا کسی شخص کے طرف نسبت کرنے سے ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اور آپ لوگ مومن ہیں اور مسلمان ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال جو ہوتی ہے اس کی شروعات، اس کی ابتدا ہجری سن سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے اور آپ کے اس دیش اور اس ملک کے اندر جس کیلنڈر اور جس تاریخ کا رواج ہے اور لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ انگریزی ہے، وہ عیسوی سن ہے، انگریزی کیلنڈر ہے، اس لیے ہم اور آپ لوگوں میں سے بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ اللہ یہ کہ بہت سارے لوگ ہوں گے کہ ان کو نام بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اسلامی سن کے جو 12 مہینوں کے نام ہیں وہ کیا ہیں، یہ بھی نہیں یاد ہوگا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے ماحول کے درمیان انگریزی مہینوں کا نام زیادہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اسی کیلنڈر کو استعمال کیا جاتا ہے، اور انگریزی کیلنڈر کی ابتدا عیسوی سن کے حساب سے ہوتی ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختلاف ہے اس کے بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش سے اس کی شروعات ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے موت سے اس کی شروعات ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت تو ہوئی نہیں ہے، وہ زندہ اٹھا لیے گئے جو دوبارہ بھیجے جائیں گے اس دنیا میں قرب قیامت کے وقت، وہ دنیا میں دوبارہ اللہ رب العالمین ان کا نزول فرمائے گا۔ لیکن انگریز چونکہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں نے مار دیا ہے اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اس لیے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ان کی وفات سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں سال کی ابتدا کیسے کریں، شروعات کیسے کریں۔ انگریزی سن عیسوی سن کے ہجری سن کے حساب سے ہوتا ہے، جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے سے اس کی شروعات کی گئی۔ ہجری کہتے ہیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کیے اس دور سے لے کر کے جس سن کی شروعات ہوئی اسے ہجری سن کہا جاتا ہے، جسے اسلامی بول چال میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی مومن کے لیے بہتر بھی ہے۔ لیکن
نئے سال کی ابتدا اور شروعات کیسے کریں؟ آج معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، سماج کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نئے سال کی شروعات ہوتے ہی، نئے سال کی ابتدا ہوتے ہی لوگوں کو مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہے، لوگوں کو نیو ایئر کا سیلیبریشن دیا جاتا ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں، اور آج ٹیکنیکل دور کے اندر واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، یا اسی طریقے سے دوسرے اور ایپس لے لیجئے جو لوگ استعمال کرتے ہیں ٹیکنیکل دور میں، اس پہ صرف اور صرف یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ کیا نیا سال صرف مبارکبادی دینے سے ختم ہو جائے گا، یا صرف مبارکباد کہہ دینے سے نیا سال ہمارے اور آپ کے لیے مبارک ہو جائے گا؟ کیا نیا سال یہ کہہ دیا جائے کہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے پیارے، آپ کو نیا سال مبارک ہو، کیا یہ کہنے سے کام بن جائے گا؟ نہیں نہیں میرے بھائی اور دوستو، صرف یہ کہنے سے کام نہیں بنے گا کہ نیا سال مبارک ہو، بلکہ اس کے لیے کچھ رولز تیار کرنا ہوگا، کچھ ہمیں اور آپ کو قانون اپنے لیے بنانا ہوگا کہ نئے سال کو کیسے گزارے، نئے سال کو کیسے ہم اور آپ لوگ ختم کریں۔ میں اس کے لیے چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، اس لیے 3 سے 4 نقاط، 3 سے 4 چیز میں بتاؤں گا جس کو انسان اپنائے ایک مومن ہونے کے ناحیت سے، ایک مسلمان ہونے کے ناحیت سے، کہ دنیا میں بھی وہ سال اس کے لیے اچھا ثابت ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تزکیہ نفس۔ آدمی یہ سوچے کہ اگر پچھلے سال میں جو ایام ہم نے گزارے ہیں اس کے اندر میں گنہگار تھا، اس کے اندر میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنے رب سے میں کوسوں دور تھا، میں نے زیادہ نیکیاں نہ کما سکا، لیکن اب نئے سال کی ابتدا ہوئی ہے تو اس سال کو میں اپنے نفس کو پاک کرتا ہوں گناہوں سے، میں اپنے آپ کو دور کرتا ہوں گناہوں سے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے، اپنے نفس کو پاک کرے گناہوں سے۔ تزکیہ نفس، جس کا مطلب ہوتا ہے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ نفس کو گناہوں سے پاکی اور صافی کر لیا جائے، دوسری چیز یہ دوسرا پہلو، وہ نفس کو پاک اور صاف کرنے کے بعد اس نفس کے اندر نیکیوں کی بنیاد رکھی جائے، نیکیوں کا پیدا کیا جائے، اس کی بنیاد رکھی جائے کہ ہم کثرت سے نیک اعمال کریں گے، کثرت سے ہم نیک کام کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تزکیہ نفس ایک بہت بڑی چیز ہے۔ نفس کے اوپر جو انسان غالب آ گیا اور اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اپنے قبضے میں اپنے نفس کو لے لیا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کھولیے 30واں پارہ، کھولیے سورہ شمس کو، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یقیناً کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور خسارے میں ہے وہ شخص، گھاٹے میں ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو آلودہ رکھا، اپنے نفس کی پیروی کرتا رہا، اپنے نفس کو آسودگی کے لیے طرح طرح کے گناہوں کے اندر ملوث رہا، یقیناً وہ شخص خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے۔ بہت بڑی بات کہی گئی ہے اس آیت کے اندر۔ نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، نفس کے اندر، نفس کے اوپر اگر آدمی حاوی نہیں ہو پایا میرے بھائی اور دوستو، تو یقیناً نفس اس کو لے جا کر کے بہت سارے گناہوں میں ملوث کر دیتی ہے۔ اس لیے تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد کبھی افسوس نہ ملنا پڑے، پچھتاوا نہ ہو ہمیں اور آپ کو۔ میرے بھائی اور دوستو، تزکیہ نفس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو آیت بیان فرمائی ہے، اس کو اگر ہم اور آپ لوگ
ذہن نشین کر لیں اور اس کے اوپر غور و فکر کر لیں تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے ہم اور آپ لوگ. لیکن انسان ہے کہ نہیں غور و فکر کرتا ہے, بھولا ہوا ہے, کوئی فکر نہیں ہے اپنی آخرت کی, کوئی فکر نہیں ہے اس کو اپنے رب کو خوش کرنے کی. بس بہرحال گاڑی جیسے چلتی ہے ویسے چلنے دیجیے. میرے بھائی اور دوستو, دوسری چیز, اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے, مسلمان گھروں کے اندر پیدا کیا ہے, اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کا شرم بخشا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں اور آپ کو اپنے رب کے احسان کو بجا لانا چاہیے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہر نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ وقت جسے سال کے نام سے جانا جاتا ہے, جسے دن کے نام سے جانا جاتا ہے, جسے رات کے نام سے جانا جاتا ہے, یہ وقت جو ہے میرے بھائی اور دوستو ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سے یہ وقت جو ہے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے انسان کی قدر کرنا چاہیے. انسان کو اگر وقت کی قدر ہم نے نہیں کیا تو میرے بھائی اور دوستو دنیا میں بھی پچھتانا ہوگا اور آخرت میں بھی پچھتانا پڑے گا. دوسرا رول, پہلا رول یہ ہے کہ وقت سال کی ابتدا کیسے کریں, یعنی سال کی شروعات ہوتے ہی ہم اور آپ لوگ اپنے اوپر غور کریں, اپنے نفس کو پاک کریں گناہوں سے. نئے سال کی شروعات نیکیوں کے ذریعہ سے کیا جائے. دوسری چیز, وقت کی قدر کی جائے. آج وقت کی قدر بہت کم لوگ کرتے ہیں, جبکہ وقت کی اگر قدر نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی سرخرو نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی سرخرو نہیں ہو سکتے ہیں. آج وقت کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں. جب دل چاہے تب 10 گھنٹہ سوئے, جب دل چاہا تب 4 گھنٹہ سوئے, جب دل چاہا تو وہ 20 گھنٹہ بھی سوتے ہیں. بعض لوگ کوئی نیم اور کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے, وقت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب چاہا بیٹھ کر کے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ فالتو کاموں میں گزار دیتے ہیں جو ان کے لیے بھی مفید نہیں ہے, ان کے بال بچوں کے لیے مفید نہیں ہے, دنیا کے لیے بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور آخرت کے لیے بھی ان کو فائدہ مند نہیں ہے. وہ آخرت میں تو ایک سیکنڈ کا بھی حساب دینا اپنے رب کو. تو وقت کی قدر کرنا ہے. اگر وقت کو اچھے انداز سے استعمال کیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. میرے بھائی اور دوستو, آپ دیکھیں گے بڑے بڑے تاجر, تجارت کرنے والے لوگ, بڑے بڑے کمپنی والے, بڑے بڑے مدرسے اور مدارس والے, ادارے والے, یونیورسٹی والے, نئے سال کی شروعات ہوتے ہی وہ لوگ اپنا نظام الاوقات بناتے ہیں, ٹائم ٹیبلز بناتے ہیں کامیابی ہونے کے لیے کہ اس سال کے اندر اگر ہم نے پچھلے سال میں ہماری کمپنی کو گھاٹا ہوا, خسارہ ہوا, تو اس سال کے اندر کیسے اپنی تجارت کو آگے بڑھایا جائے تاکہ اس سال میں کامیاب ہو سکے. ہم اس سال میں مدارس والے ہیں, یونیورسٹی والے ہیں, تو پچھلے سال میں اگر ہمارے بچے کامیاب نہیں ہو سکے تو اس سال میں کچھ ٹیچروں کو تبدیل کر کے اور پڑھائی میں نظام الاوقات میں رد و بدل کر کے کیا چیز اپنایا جائے تاکہ ہمارا یہ مدرسہ روشن کر سکے آنے والے سال میں. تو ہمیں اور آپ کو بھی ایسے نظام الاوقات بنانا ہوگا, وقت کی قدر کرنا ہوگا, کیونکہ جو آدمی وقت کی قدر کرتے ہوئے دنیا کے اندر ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کو اپنے غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر گزارے گا. تو میرے بھائی اور دوستو, آنے والے دنوں کے اندر سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کہ وہ انسان, وہ آدمی جو اپنے رب کی رضا کے خاطر اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اپنے ایام کو گزارا ہوگا, اپنے وقت کی قدر کی ہوگی, وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا ہوگا, اپنے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا ہوگا. اللہ رب العالمین آخرت کے اندر ایسے انسان سے کہے گا کہ اے میرے بندو, جاؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ, کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ پیو اور جلسہ کرو
آج یہ جنت کی طرح طرح کی نعمتیں ہیں میرے بندے، میں نے تمہارے لیے ہی تو بنایا ہے، تمہارے لیے ہی تو پیدا کیا ہے۔ کلوا واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آج جاؤ پچھلی زندگی کا کفر نکال لو، جتنا جی چاہے اتنا کھاؤ، طرح طرح کے میوے کھاؤ، پھل فروٹ کھاؤ، جو دل چاہے وہ کھاؤ، کیونکہ دنیا میں دنیاوی زندگی میں تم نے وقت کی قدر کی، وقت کو غنیمت سمجھا، اور وہاں پر تم نے جو عمل کر کے آخرت کی زندگی کے لیے بھیجا ہے، آج یہ زندگی میں تمہارے لیے یہ سامان تیار کیا گیا ہے۔ پھر ایام الخالیہ، پچھلی زندگی میں جو تم نے عمل کر کے اس زندگی کے لیے بھیجا ہے، آج اس کے بنسبت تم کو یہ سب عطا کیا جا رہا ہے، جاؤ داخل ہو جاؤ، کھاؤ پیو جلسہ کرو۔ تو وقت کی قدر کرنا ہوگا ہمیں اور آپ کو۔ جو آدمی وقت کی قدر نہ کر سکا میرے بھائی اور دوستو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے گا، جب لوگ ناکام ہو جائیں گے اور وہاں پہ ناکامیابی ان کے ہاتھ میں آئے گی، تو اللہ رب العالمین کہے گا کیا تمہیں اتنا وقت نہیں دیا گیا جس سے تم نصیحت پکڑ سکتے، جس سے تم اپنے آپ کی زندگی کے بارے میں سوچ سکتے تھے، کیا تم کو اتنا وقت نہیں دیا گیا؟ پھر آدمی کیا جواب دے گا؟ آج دنیا کی زندگی کو آدمی ایسے گزار دیتا ہے، نہیں سوچتا اپنے بارے میں، نہیں سوچتا ہے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، 12 کے 12 مہینے، لیکن آدمی کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، گناہوں میں گزار دیتے ہیں، فالتو کاموں میں گزار دیتے ہیں، جو نہ ان کے بال بچوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے، نہ ان کے دنیا میں بھی ان کے کام آ سکتے ہیں وہ اعمال کرنے کے بعد وہ وقت، اور نہ آخرت میں بھی ان کو حساب تو دینا ہی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں اللہ کی طرف سے ایسی ہیں جس کو پانے کے بعد انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کو ہر انسان کو ملتی ہے، ہر انسان کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیما کثیر، جسے اکثر لوگ استعمال کرنے سے غفلت برتتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 1 الصحہ، صحت، تندرستی۔ نمبر 2 والفراغ، خالی اوقات، فراغت۔ دیکھیے آدمی کو اللہ رب العالمین ایک صحت و تندرستی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کی صحت کو چھین لیا، آپ کو بیماری نے آ کر کے پکڑ لیا، تو ایسے وقت میں پھر تندرستی کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ کتنا بہترین دور تھا جب ہم تندرست تھے، کوئی بیماری نہیں تھی ہمارے پاس، لیکن آدمی قدر نہیں کرتا ہے جب تک وہ صحت و تندرستی ہے اس کو اللہ عطا کرتا ہے، اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے اوقات کو ایسے وقت کی قدر کرتے ہوئے اچھے انداز میں استعمال کرنا چاہیے، نیک کام کر لینا چاہیے، اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر لینا چاہیے، تاکہ آنے والے دن کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ سرخرو ہو سکیں اور نیکیاں لے کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو سکیں، کیونکہ بیماری کب پکڑ لے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو 2 نعمتیں ایسی ہیں جو آدمی بہت غفلت برتتا ہے، نہیں استعمال کرتا اچھے ڈھنگ سے، ایک صحت و تندرستی اور دوسری فراغت یعنی خالی اوقات ہے، تو آدمی بیٹھ کر کے کہیں کہیں سے گزار دیتا ہے، جبکہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہونا ہے چاہیے فکر ہونی چاہیے کہ اچھے سے گزارے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مومن، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، موت کے بعد ہمیں اور آپ کو آخرت کی پہلی منزل پہ کرنا ہے، اس کے بعد میں ہمیں اور آپ کو آخرت میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے کیے ہوئے کام کا حساب دینا ہے اپنے رب کو سامنے، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم نے وقت کی قدر نہیں کی میرے بھائی اور دوستو، تو پھر کون قدر کریں گے؟ دوسرے مذاہب کے بارے میں تو ان کو پھر سے دنیا میں پیدا کیا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری کی حدیث ہے کہ 2 نعمتیں کی قدر نہیں کرتے، ہمیں اور آپ کو فکر کرنا چاہیے، صحت و تندرستی کو اچھے سے استعمال کرنا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اگر اللہ نے خالی اوقات دیا ہے، ابھی مشغولیت نہیں بڑھی ہے، ذمہ داری اتنی نہیں ہے، نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں جو راتوں کے رات آدھی آدھی رات بیٹھ کر کے
اور موبائلوں پہ گزار دیتے ہیں فالتو چیزوں میں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں ابھی ذمہ داری کم ہے, ابھی آپ کے بال بچے نہیں ہیں, آپ کو اتنی فکر نہیں ہے, گھر کی آپ کی فکر نہیں ہے, آپ کو اپنے بال بچوں کی بھی اتنی فکر نہیں ہے, ابھی آپ تنے تنا ابھی آزاد ہیں آپ. اگر آپ اپنے وقت کی قدر نہیں کیے تو آنے والے دنوں میں مشغولیت جب بڑھ جائے گی تو کیا خاص تیاری کرو گے؟ اس لیے وقت کی قدر کرنا چاہیے. فراغت کو اچھے, یعنی اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو اس کو اچھے سے استعمال کرنا چاہیے میرے بھائی اور دوستو. دوسری چیز, صحت کی قدر و قیمت, یعنی تندرستی جو اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کی قدر کرنا چاہیے. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے, کیونکہ بڑھاپے آنے کے بعد جوڑوں میں درد ہو جائے گا, کمر میں درد ہو جائے گا, آپ اچھے سے اٹھ بیٹھ نہیں پاؤ گے, تو کیا تیاری کرو گے اپنے آخرت کے لیے؟ اس لیے زمانے کو غنیمت سمجھو, اپنی آخرت کی فکر کر لو اور اپنے وقت کی قدر کر لو, کیونکہ یہ سال آتا جاتا رہتا ہے. اگر آپ نے اس کی فکر نہیں کی, اچھے انداز میں اس کی شروعات نہیں کی, تو آنے والے دن میں آپ کو کفے افسوس ملنا پڑے گا. اس لیے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, مالداری کو بھوک مری سے یعنی فقیری کے آنے سے پہلے اس کو بھی غنیمت سمجھو. اور دوسری چیز اللہ کے آخری نبی نے فرمایا, تیسری چیز کی صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے. اگر اللہ نے صحت و تندرستی دیا تو بیماری کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. چوتھی چیز اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے. یہ زندگی ہمیں اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے یہ فالتو اور رائگاں نہیں ہے, یہ آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں اور آپ کو کھیتی کرنے کے لیے دی گئی ہے. یہ کھیتی ہے, آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دی گئی ہے. اگر نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا افسوس اور پچھتاوا ہمیں اور آپ کو آخرت میں ہوگا میرے بھائی اور دوستوں. تو دوسری چیز, اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستوں, زندگی کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے, وقت کی قدر کرنا چاہیے, زندگی کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے. یہ زندگی فالتو نہیں ہے, یہ زندگی کسی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے. اگر اس کو فالتو سمجھ کر کے گزار دیا تو یہ بھی برباد اور وہ بھی برباد. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ وقت کی کتنی اہمیت دیا گیا ہے اسلام کے اندر میرے بھائی اور دوستو. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی کھجور کا پودا ہو اور تمہیں اپنے حساب کے لیے کھڑا کرنے سے پہلے موقع ملتا ہے کہ تم اس درخت کو لگا سکو تو اس کو لگا کر کے نیکی حاصل کر لو. کتنی اہمیت دی گئی ہے, یعنی آپ کو نفسی کا عالم ہے, لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے 1 منٹ کے لیے بھی کہ آپ کو نیکی حاصل کر سکو تو آپ اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو نیکی کو حاصل کر لیجئے. اور آج ہمارے اور آپ کے اوقات کیسے گزار دیتے ہیں اور آپ لوگ, کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. اور دوسری چیز میرے بھائی اور دوستو, آخرت کی فکر کیجئے, آخرت کی فکر کیجئے. نئے سال کی شروعات ہوتے ہی آخرت کی فکر کیجئے, تب آنے والے ایام کو اور مہینوں کو ہم اور آپ لوگ اچھے سے گزار سکیں گے. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے بھائی اور دوستو کہ ہم اور آپ تمام صحابہ, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انصاری صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ مومنوں میں سب سے بہتر کون شخص ہے. سوال دیکھیے, اے اللہ کے رسول, مومنوں میں سب سے بہتر انسان کون شخص ہے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا, جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو. پلٹ کر کے پھر صحابی نے سوال کیا,
پلٹ کر کے دوسرا سوال کیا کہ فَأَيُّ الْمُؤْمِنُ أَكْيَسُ، اے اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ بات کو سمجھیے گا، مومنوں میں سب سے عقل مند انسان کون ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده، مومنوں میں سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور اس کے بعد کی آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا ہو، اس کے بعد کی آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا ہو۔ موت کو جب کثرت سے استعمال کرے گا آدمی تو اس کے دل کے اندر جو خواہشات بڑھتے ہیں گناہ کرنے کے، اس سے ڈر جائے گا اور اس کو چھوڑ دے گا، اور موت کے بعد آنے والی زندگی جس قبر میں تنے تنہا جانا ہے وہ اندھیری ہوگی، وہاں پہ ہمیں اور آپ کو کیا لے کر کے جانا ہے اس کی فکر جب بتائے گی تو گناہوں سے باز آ کر کے اور نیکیوں کی طرف سبقت لے کر کے جائے گا۔ عقل مند سب سے ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو۔ فَأُولَٰئِكَ الْأَقْيَاسُ، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ آج دنیا میں ہمیں اور آپ کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ دولت کما لے وہی عقل مند ہے، نہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن جن 4 چیزوں کے بعد روایات کو 5 چیزوں کے بارے میں تعبیر کیا گیا ہے کہ حساب دینے 5 سوالوں کا جواب دینے سے پہلے کوئی آدمی قدم نہیں بڑھا سکے گا، ان میں ایک یہ بھی ہوگا کہ آپ نے اپنے عمر کو کہاں گوایا، وقت کو کہاں پہ آپ نے خرچ کیا، دوسری چیز مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ان دونوں کو بعض لوگ ایک سوال مانتے ہیں تو وہ لوگ 4 سوال کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو الگ الگ مانتے ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور دوسرا سوال کہاں خرچ کیا، تو وہ 5 سوال ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نئے سال کی شروعات جو ہوئی ہے اس میں ہم اور آپ لوگ گناہوں سے باز آئے، یہ کوشش کریں کہ اگر پچھلے سال میں گناہ کثرت سے کرتے تھے تو اس سال میں ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ پچھلے سال میں ہم بے نمازی تھے، پوری کی پوری سال بے نمازی کی حالت میں ہماری گزری، تو آنے والے یہ نئے سال کی ابتدا ہوئی ہے، اس میں ہم اور آپ لوگ کوشش کریں کہ ایک بھی نماز ہماری اور آپ کی نہ چھوٹنے پائے۔ پچھلے سال میں ہم سے گناہ بہت بڑے بڑے ہوئے تو کوشش یہ کریں کہ اس نئے سال کی ابتدا ہوئی ہے، اس میں توبہ کر کے ان گناہوں سے معافی مانگ لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، پچھلے سال کے اندر اگر ہم اور آپ لوگ ایک دوسرے سے تعلقات توڑے ہوئے تھے تو کوشش یہ کریں کہ اس سال میں تعلقات جوڑ کر کے نئے سال کی شروعات کریں، اس کا استقبال کریں۔ آنے والا سال اس انداز میں گزاریے میرے بھائی اور دوستوں کہ یہ زندگی میں بھی اور اس دنیا کے اندر بھی ہمارے اور آپ کے لیے سرخرو ہو سکے اور آخرت میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی بن سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے سال کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔